بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر کا سبق نمبر 72 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ بیان کریں گے واجب کی ایک اور تقسیم کو، جو کہ واجب عینی اور واجب کفائی کے نام سے معروف ہے۔ گزشتہ جب ہم نے واجب کے متعلق کچھ اشارہ کیا تھا، وہاں پہ ہم نے واجب عینی اور واجب کفائی کی تعریف کو بیان کیا تھا۔ مطلب جب بھی ہمارے سامنے صیغہ امر آتا ہے تو ہم نے بیان کیا تھا کہ اصل تو یہی ہے کہ وہ واجب عینی میں ظہور رکھتا ہو، البتہ وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ واجب عینی اور واجب کفائی کی جو تفصیل ہے انشاءاللہ تقسیمات واجب میں آ جائے گی۔ آج انشاءاللہ ہم واجب عینی اور واجب کفائی کو تفصیل کے ساتھ اور اس کی تمام جزیات کے ساتھ اس کو دیکھیں گے۔ الخامس العینی والکفائی، ہم نے خاتمے کی ابتدا میں کہا تھا کہ ہم واجب کی تقریباً 6 طرح کی تقسیمات کو بیان کریں گے۔ الحمدللہ ہم نے 4 قسم کی تقسیمات کو بیان کر دیا، اور آج ہم 5ویں تقسیم کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ 5ویں تقسیم ہے واجب کی 2 قسمیں، واجب عینی اور واجب کفائی۔ واجب ایک اعتبار سے 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ پہلے میں دیکھنا کہ واجب عینی اور واجب کفائی ہوتے کیا ہیں، پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ فرماتے واجب عینی یا اس کا دوسرا نام ہے واجب شخصی، فرماتے اس سے مراد ایسا واجب ہے جو تمام مکلفین پر واجب ہو اور بعض کی ادائیگی سے باقیوں سے ساکت نہ ہو۔ یعنی ایسا واجب ہے کہ جو سب کے اوپر برابر واجب ہے، کسی کے اوپر کم زیادہ واجب نہیں ہے کہ ایک انجام دے دے تو دوسرے کے لیے انجام دینا ضروری نہ ہو۔ فرماتے نہ ہر ایک کے اوپر اس کو انجام دینا ضروری ہو، اور ہر ایک کا بجا لانا اور اپنے ذمے سے ذمہ داری کو اٹھانا جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے نماز ہے، جیسے ماہ مبارک رمضان کے روزے ہیں، فرماتے ہیں کیا یہ واجب عینی ہے، یعنی نماز ہر ایک کے اوپر پڑھنا واجب ہے۔ ایسے نہیں گھر میں ایک بندہ پڑھ لے تو باقی کو پڑھنا واجب نہ ہو، یا محلے میں ایک بندہ پڑھ لے تو باقی محلے سے ساکت ہو جائے، فرماتے ہیں نہ، اس کو ہم واجب عینی کہیں گے جو ہر شخص کے اوپر جداگانہ اور اکیلے کے لیے کیا ہو، واجب ہو۔ دوسری قسم ہمارے سامنے آتی ہے واجب کفائی کی۔ واجب کفائی کیا ہوتا ہے؟ ایسا واجب جو بعض کی ادائیگی سے باقیوں سے بھی ساکت ہو جائے، جیسا کہ نماز جنازہ، جیسا کہ غسل میت ہے یا میت کو دفن کرنا، یہ سارے کیا واجب کفائی ہے، یعنی ہے تو سب کے اوپر برابر طور پر واجب ہے، لیکن اگر ان سب میں سے بعض افراد اس کو انجام دے دیتے ہیں تو باقیوں کے لیے پھر اس کو انجام دینا ضروری نہیں ہوگا۔ لہٰذا ایسا واجب جو بعض ادا کر دے تو باقیوں سے ساکت ہو جائے، اس کو ہم واجب کفائی کا نام دیں گے۔ الخامس العینی والکفائی، واجبات کی 5ویں قسم ہے واجب عینی اور واجب کفائی۔ تقدمہ، فرماتے پہلے بات بیان ہو چکی ہے، ان الواجب العینی، واجب عینی کیا ہوتا ہے؟ ما یتعلق بکل مکلف ولا یسقط بفعل الغیر، ایسا واجب جو ہر مکلف کے ساتھ متعلق ہو اور غیر کے انجام دینے سے، بفعل الغیر یعنی غیر اگر اس کو انجام دیتا ہے جس کے اوپر واجب ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی انجام دیتا ہے، لا یسقط، فرماتے یہ واجب ساکت نہیں ہوگا، بلکہ جس کے اوپر واجب ہے اسی کا بجا لانا اس پر ضروری ہے۔ اگر 100 افراد پہ واجب ہے تو 100 کے اوپر ہی بجا لانا واجب ہے، اگر 1000 کے اوپر واجب ہے تو 1000 کے 1000 افراد کے اوپر بجا لانا اس کو واجب اور ضروری ہے۔ وَيُقَابِلُهُ الْوَاجِبُ الْكِفَائِي، واجب عینی کے مقابلے میں دوسری قسم آتی ہے واجب کفائی کی۔ واجب کفائی کیا ہوتا ہے؟ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ فِيهِ وُجُوبُ الْفِعْلِ مِنْ أَيِّ مُكَلَّفٍ كَانَ، فرماتے جس میں کیا ہے؟ وجوب فعل کو طلب کیا جا رہا، البتہ من ای مکلف کانا، چاہے وہ کسی بھی مکلف سے ہی کیوں نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ یعنی اس کو آسان الفاظ میں کیا کہیں، اگر 100 افراد کے اوپر واجب کیا تو اگر اس میں سے ایک فرد یا 2 فرد یا 10 افراد انجام دے دیتے ہیں تو باقی جتنے 90 افراد ہیں یا 95 افراد ہیں 98 افراد ہیں ان سب سے کیا ہو جائے گا، یہ فعل ساکت ہو جائے گا۔ یہ ہے جی واجب عینی اور واجب کفائی کی تعریف۔ فَهُوَ يَجِبُ عَلَى جَمِيعِ الْمُكَلَّفِينَ، فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے واجب کفائی کا تو وہ سارے کے سارے افراد کے اوپر برابر واجب ہوتا ہے جب تک کہ کوئی اس کو بجا نہیں لاتا۔ لیکن اگر فرماتے ہیں دوسری خصوصیت واجب کفائی کی کیا ہے، وَلَكِنْ يُكْتَفَى بِفِعْلِ بَعْضِهِمْ، البتہ اگر اس کو بعض انجام دے دیں، یکتفا اسے پر اکتفا کیا جائے گا، باقیوں کے لیے اس کو انجام دینا ضروری نہیں ہوگا۔ جب تک کسی نے انجام نہیں دیا تھا تو سب کے اوپر بجا لانا واجب تھا، اب اگر کچھ افراد نے کر دیا ہے تو باقیوں کے لیے بھی کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ فَيَسْقُطُ عَنِ الْآخَرِينَ، اب جو باقی بچے جنہوں نے اس فعل کو انجام نہیں دیا تھا، 1-2 افراد یا بعض افراد کے انجام دینے سے ان باقیوں پر سے بھی کیا ہو جائے گا، ساکت ہو جائے گا۔
वला यस्तहिकुल इकाबो बेतरकिही, और फरमाते हैं कि उसके तर्क करने से यानी बाकी अफराद अगर उसको तर्क कर देते हैं तो उनके ऊपर किसी किस्म का अजाब भी नहीं होगा। अलबत्ता नाम इज़ा तरकुहु जमीआ, अगर सारे के सारे अफराद उसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, मिन दूने अन यकूमा बिही वाहिदुन, और उनमें से कोई एक भी उसको अंजाम नहीं देता, फल जमीउ मिनहुम यस्तहिकूनल इकाबा, तो उनमें से सारे के सारे अफराद जो क्या होंगे, मुस्तहिक़े इकाब होंगे। तो क्या नतीजा निकला, वाजिब किफाई की कुछ खुसूसियात हैं जो हमने अभी ऊपर बयान कर दी। सब के ऊपर बराबर वाजिब है, अगर तो सब में से कुछ अफराद ने कर दिया तो बाकी से भी साकत, अगर किसी ने भी उसको अंजाम नहीं दिया तो सारे के सारे बराबर मुस्तहिक़े इकाब शुमार होंगे। कमा यस्तहिक़ु सवाब, फरमाते एक और खुसूसियत भी है, वो कौन सी, फरमाते कमा यस्तहिक़ु सवाब कुल्लु मन इश्तरका फी फ़िअलिही, 100 अफराद में से अगर 10 अफराद ने उसको बजा लाया तो 10 के 10 अफराद क्या होंगे, उसके सवाब में शरीक होंगे, यानी सबको बराबर सवाब मिलेगा। जिसने भी उसको अंजाम दिया है उसको सवाब मिलेगा। अलबत्ता जिसने अंजाम नहीं दिया उसके लिए तर्क करना जायज है, उसको फिर सवाब भी जाहिर है नहीं मिलेगा। व अमसलतुल वाजिबिल किफाई कसीरतुन फी शरीआ, फरमाते शरीयत मुकद्दस इस्लाम में वाजिब किफाई की बहुत सारी मिसालें नजर आ जाती हैं। मिना, फरमाते उनमें से क्या है, तजहीजुल मैयत, मैयत को और मुर्दा क्या देना, उसका कफन देना, उसको दफन करना, वस्सलात वाले उस पर नमाज पढ़ना, व मिनहा इनकादुल गरीक, डूबते हुए को पानी से बचाना, व नहविही मिन तहलुका, जो अफराद हलाक हो रहे हैं उसको हलाकत से बचाना, ये सारे के सारे क्या हैं, इसके अफराद में शामिल हो जाएंगे। व मिनहा इजालतुल निजासत अनिल मस्जिद, फरमाते इसी तरह मस्जिद से निजासत को जायल करना, यह भी क्या है, इसके अफराद में शामिल हो जाएगा। वमिनहा अल हिरफ वल मेहन व सनाआत अल्लती बिहा निजाम माइश नास, फरमाते इस तरह वो वाले हिरफे, वो वाले मेहन और वो वाले कामकाज और पेशे और कारोबार कि जिससे लोगों के माश, लोगों के जिंदगी का निजाम चल रहा है। इसी तरह फरमाते वमिनहा तलबुल इज्तिहाद, इज्तिहाद करना और दीन में फहम हासिल करना, सूझबूझ पैदा करना, फरमाते ये भी क्या है, वाजिब किफाई है। वमिनहा अल बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, फरमाते इसी तरह अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर भी इसी में शामिल हो जाएगा। ये सारी की सारी अब तक हमने जितनी मिसालें बयान की हैं ये सारी की सारी वाजिब किफाई की मिसालें हैं, बराबर सब के ऊपर वाजिब है, लेकिन अगर सब ने अंजाम ना दिया तो सारे गुनाहगार होंगे, अगर उनमें से बाद ने अंजाम दे दिया तो बाकी ऊपर से भी साकित हो जाएगा। आगे फरमाते हैं वल अस्लो फी हाज़त तक़सीम, फरमाते इस तक़सीम में हमारी असल और मेयार क्या है, जिस तरह हमने गुज़श्ता तक़सीम के बारे में बयान किया, हमने वहां पे क्या कहा था कि वाजिब तायीनी बन रहा है तो क्यों बन रहा है, वाजिब तख़ीरी बन रहा है तो क्यों बन रहा है, मुतलक बन रहा है तो क्यों बन रहा है, मशरूत बन रहा है तो क्यों बन रहा है। फरमाते यहाँ पे इस तक़सीम का जो मेयार है हम उसको बयान कर रहे हैं। फरमाते जो मौला का मेयार है, जो मौला का मंशा है, उसमें हमारे सामने दो किस्में आ जाती हैं। या तो मौला चाहता है कि सारे के सारे अफराद अलग अलग इसको अंजाम दे, मौला की ख्वाहिश यही है कि वो चाहता है कि इकट्ठे अंजाम ना दे इनमें से कोई, बल्कि सारे के सारे अफराद जुदागाना अकेले अकेले अपनी अपनी जगह पर अंजाम दे, या तो मौला की ये गर्ज है। इस तरह के मसलियत हर एक से मरबूत हो, फायदा हर एक के साथ खास हो, ताकि सबको अपने हिस्से का सवाब मिल जाए। ये होगी पहली सूरत। दूसरी सूरत को इंशाल्लाह अगले सफे पे बयान करें। वल अस्लु फी हाज़ा तक़सीम अन्नल मौला यतअल्लक़ु ग़रज़ुहु बिशैइल मतलूब लहू मिनल गैर, फरमाते इस तक़सीम में असल यह है कि मौला की जो गरज है वो किसी ऐसी चीज के साथ मुतालिक होती है कि जो गैर उसको अंजाम दे, लेकिन गैर किस अंदाज से अंजाम दे, अला नहवैन, फरमाते उसके अंजाम दही में दो सूरतें हैं। अल-अव्वल, पहली सूरत क्या है, अन यस्तुरा मिन कुल्लि वाहिद मिन नास, जितने भी लोग हैं 100 है, 1000 है, लाख करोड़ हैं, सारे के सारे अफराद उसको जुदागाना और अपनी अपनी जगह पर अंजाम दे। हीनमा तकूनुल मसलहतुल मतलूबतु तहसुलु मिन कुल्लि वाहिदिन मुस्तकिल्ला, इस तरह के मसलियत मतलूबा जो है वो हर एक के साथ बतौर मुस्तकिल हासिल हो रही हो, यानी मसलियत ऐसी है कि हर एक को उसका फायदा हासिल होगा, हर एक के साथ खास है, लिहाजा यहाँ पर ये वाजिब ऐनी को वजूद में ला देगा। फला बुद्दा अन युवज्जिहल खिताबा इला कुल्लि वाहिदिन मिनहुम, और मतलब जरूरी है मौला के लिए क्या करे, अपने खिताब को मुखातब करे और सब के साथ क्या कर दे, हर एक के साथ बतौर खास मुख्तस कर दे। अला अन यस्तुरा मिन कुल्लि वाहिदिन ऐना, इस तरह के हर एक इसको बतौर ऐन के अंजाम दे, सब के ऊपर बतौर मुअय्यन ये वाजिब हो। कसौ में अब सलात, जिस तरह के रोजा होता है, जिस तरह के नमाज होती है, वह अक्सर तकालीफ शरीयत के दूसरी तकालीफ है। आपके हिस्से की ज़कात है, आपने ही अदा करनी है, किसी और ने अदा नहीं करनी है। आपके जिम्मे का खुम्स है, वो आपके ऊपर ही वाजिब है, फरमाते हैं कि आपने ही अदा करना है। यानी ऐसा मतलूब जो हर एक के ऊपर मसलियत रखता हो, उस मसलियत की बिना पर सबके लिए उसको बराबर अकेले अकेले जुदागाना अंजाम देना जरूरी हो। वहाजा हुवल वाजिबुल ऐनी, फरमाते हैं इसको हम वाजिब
عینی کا نام دیتے ہیں۔ البتہ واجب کفائی کے حوالے سے انشاءاللہ پھر اگلے درس میں بیان کر دیں گے۔ فرماتے ہیں ایک تقسیم کے لحاظ سے واجب کی دو قسمیں ہیں، یا تو واجب عینی ہوتا ہے یا واجب کفائی ہوتا ہے۔ واجب عینی کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں واجب عینی سے مراد یہ ہے کہ تکلیف تمام مکلفین پر برابر طور پہ واجب ہو، اس طرح کے ہر ایک کا انجام دینا اس کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ نماز ہے، جیسا کہ روزہ، یعنی یہاں پہ کیا ہے تکلیف سب کے اوپر برابر آئے گی بطور معین، بطور عینی کیا ہے سب کے لیے اس واجب کو انجام دینا ضروری شمار ہوگا۔ اور واجب کفائی کیا ہوتا ہے؟ مطلب واجب کفائی سے مراد یہ ہے کہ تکلیف تمام مکلفین پر واجب ہو، جس طرح کہ واجب عینی میں ہوتا ہے، یعنی اس اعتبار سے دونوں مشترک ہیں کہ دونوں میں کیا ہوتا ہے، اس میں بھی تکلیف تمام مکلفین پر ہوتی ہے اور واجب کفائی میں بھی تکلیف تمام مکلفین پر ہوتی ہے، لیکن فرق اس اعتبار سے آ جائے گا کہ انجام دہی میں دونوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ واجب عینی میں ہر ایک کا انجام دینا الگ الگ ضروری ہے، لیکن واجب کفائی میں کیا ہے، اگر ان سارے افراد میں سے کوئی ایک بھی انجام دے دے یا 2 یا 5 یا 10 افراد انجام دے دیں تو ان کا انجام دینا ہی کافی شمار ہوگا۔ یہ ہے بنیادی فرق واجب عینی اور واجب کفائی میں۔ اور واجب کفائی کیا ہے، امکان و وقوع دونوں رکھتا ہے، یعنی شریعت میں ہمارے پاس کچھ ایسی مثالیں بھی پائی جاتی ہیں جو واجب کفائی کو بیان کرتا ہے، جس طرح کہ ہم نے اس کی مثالیں پیش کی، عمل بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، اسی طرح ہم نے بیان کیا کہ میت کو غسل و کفن دینا، اس کو دفن کرنا، اس پر نماز جنازہ پڑھنا، یہ بھی واجب کفائی ہے، اس طرح اجتہاد کرنا یہ بھی واجب کفائی ہے، آپ کاروبار کرتے آپ پیشہ کرتے آپ ملازمت کرتے یہ بھی کیا ہے واجب کفائی ہے۔ فرماتے ہیں اس کی خارج میں مثالیں اور شریعت میں مثالیں موجود ہیں، اس لیے امکان بھی رکھتا ہے اور یہ وقوع بھی رکھتا ہے۔ واجب عینی اور واجب کفائی میں تقسیم کا منشا مطلوب مولا، ہم نے کہا تھا ہم 2 نکات بیان کریں گے، کون کون سے؟ پہلا نقطہ ہمارا یہ، دوسرا نقطہ انشاءاللہ ہم کل والے درس میں بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں واجب عینی اور واجب کفائی میں تقسیم کا منشا کیا ہے، مطلوب مولا ہے، مولا جس انداز سے چاہے گا اس طرح انجام دیں گے۔ اگر مولا کی غرض یہ ہو کہ مصلحت ہر ایک فرد کے ساتھ خاص ہے تو ہر فرد ایک جو اس کو جداگانہ انجام دے گا، لیکن اگر مطلوب مولا اس انداز میں ہو کہ نہ ہر ایک کا انجام دینا ضروری نہیں بلکہ کیا ہے بعض افراد بھی انجام دے دیں تو بھی کافی شمار ہوگا، فرماتے ہیں یہ کیا ہے واجب کفائی کو وجود میں لائے گا۔ انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔